ہے، تازی دال کھانی ہے، یہ نہیں بولتے، یہ منع ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ ہمیشہ بولا کریں آپ لوگ، تازہ کھانا کھانا ہے، تازہ روٹی کھانی ہے، تازہ دال کھانی ہے، تازہ سالن کھانا ہے۔ جہاں آپ نے کہا تازی روٹی، یعنی گھوڑا اور روٹی کھانی ہے، اس لیے تازی کا لفظ یعنی تازہ، تازہ کا لفظ جو ہے تازہ تازہ اخبار، تازہ تازہ خبر، تو تازہ کی مادہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عربی والے یہ لفظ بنا چکے تازی گھوڑے کے لیے۔ ابلغ، یہ بھی انیس نے یہ لفظ استعمال کیا۔ ابلغ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں یا سیاہ ہوں اور گھوڑا پورا سفید ہو، اسے چت کبرا کہتے ہیں۔ سرنگ، یہ سرخ رنگ کا گھوڑا تھا جو عام طور سے ذوالجناح آپ نے دیکھے ہیں، سرخ رنگ کے، نارنجی رنگ کے، ان کو سرنگ بولتے ہیں۔ کوتل، کوتل عام طور سے کہتے ہیں اس گھوڑے کو کہ جو سجا ہوا تو ہو لیکن اس پہ سواری نہ کی جاتی ہو، اس پہ کوئی بیٹھے نہ، سجاوٹ موجود ہو لیکن گھوڑے پر سواری نہ کی جائے، اسے کہتے ہیں کوتل گھوڑا۔ سمند، سمند جو ہے وہ زردی مائل ہوتا ہے، یعنی سرخی سے کم اور زرد رنگ کی طرف مائل ہوتا ہے، اسے سمند کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انیس نے یہ جیسے میں نے کوتل کہا تو یہ ایک یش میگھ کہلاتا تھا۔ تو یش میگھ ہندوستان کے بادشاہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ گھوڑے کو سجا دیتے تھے اور اس کے زیورات پہنا دیتے تھے سونے چاندی کے، اور اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کے پیچھے پورا شاہی جلوس چلتا تھا، گھوڑا آگے آگے خود ہی چلتا تھا، سارے زیورات پہنے ہوئے، زین بھی رکھا ہوا ہے، زین کسا ہوا ہے، لجامیں بھی ہیں اس میں، سب کچھ ہے، کاٹھی بھی ہے، تیار گھوڑا ہے اور سونے چاندی سے لدا ہوا، اور وہ ملکوں ایک ملک سے ہوتا ہوا دوسرے ملک وہ چلتا چلا جاتا تھا جلوس، اور اس میں ایک چیلنج ہوتا تھا کہ فلاں بادشاہ یعنی چندر گپت نے یہ گھوڑا چھوڑا ہے، یش میگھ۔ یہ ایک ہماری طرف سے وہ ہے کہ جو اس گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ ڈال دے گا تو وہ بہت بہادر ہے اور اس کو پھر ہم سے لڑنا پڑے گا۔ اس کے معنی یہ کہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہم سے جنگ کر سکے اور ہم اسے لڑیں گے، اگر وہ جیت جائے تو ہم اپنا ملک اس کو دے دیں گے۔ تو تمام راجاؤں بادشاہوں سے وہ گھوڑا گزرتا ہے، سب ڈر ڈر کے ہٹتے جاتے تھے کہ بھئی اتنے بڑے بادشاہ نے، اشوک نے بھی چھوڑا تھا، چندر گپت موریہ نے بھی ایسے گھوڑے چھوڑے تھے، ہسٹری میں موجود ہے، تو وہ گھوڑے چھوڑے گئے تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اشوک کے گھوڑے کو روک سکے۔ تو جس کا گھوڑا نہ رکے، یہ ہندوستان کی پرانی رسمیں، اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے، تو ساری رسمیں ہمارے یہاں عزاداری میں شامل ہو گئی ہیں۔ ہم نے بھی حسین بادشاہ کا گھوڑا چھوڑا ہوا، کوئی روک کے دکھائے اور جو روکے گا اسے لڑنا پڑے گا۔ جا رہا ہے بادشاہ کا گھوڑا، تو گھوڑا بتا رہا ہے حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ یہ تاریخی حقائق ہیں۔ پھر گھوڑے کی چالیں ہیں کہ گھوڑے کو کعوہ دینا کیا ہے، پوئی کیا ہے، اور یہ ساری اصطلاحیں ہیں کہ گھوڑا کس کس طرح چلتا ہے، اس کے چلنے کے کیا کیا طریقے، کعوہ کس طرح دیا جاتا ہے، لجام کیسے کھینچی جاتی ہے، یہ سب انیس نے اپنے کلام میں ایک ایک چیز بتائی ہے۔ تیز دوڑے گا تو اس کے لیے سرپٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، گھوڑے کی مشق کیسے کرائی جاتی ہے، اور باگ کیسے ہلتی ہے، اور گھوڑا برچھوں کیسے اڑتا ہے اور برچھیوں کیسے اڑتا ہے۔ یعنی ایک جگہ انیس نے بتایا کہ حضرت حر جب بگڑ کے اٹھے اور کہا کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، عمر سعد سے کہا ہم جا رہے ہیں حسین کی طرف، تو ساتھ میں جب حر چلے اور ساتھ میں بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، غلام بھی ہے، اور یہ سارے سوار جب ایک دم اپنے گھوڑوں کو نکال کے اور حسین کی طرف چلے تو چار مصروں میں پوری تصویر انیس نے کھینچی ہے، چاروں سواروں کی تصویر سی بنائی ہے۔ زور بازو کا نمایاں تھا بھرے شانوں سے، یعنی حر بگڑ کے جا رہے ہیں حسین کی طرف،
تو اب جو آ رہا ہے سوار، انیس اسے دیکھ کے کہہ رہے ہیں زور بازو کا نمایاں تھا بھرے شانوں سے، دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے، دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے، اور پرچیوں اڑتا تھا دب دب کے فرس رانوں سے، آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہبانوں سے، آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہبانوں، تو برچیوں اڑتا تھا دب دب کے۔ تو یہ برچیوں اڑنا جو ہے کہ یعنی تیز سرپٹ نہیں دوڑ رہا ہے، یعنی گھوڑے کی ایک چال ہوتی ہے، اب اس میں بھی گھوڑا اتنا اوپر جاتا ہے کہ لگتا ہے ایک برچھی اوپر گیا، یعنی 2.5 گز اوپر جاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، ایسے جاتا ہے، لیکن یہ دھیرے کی چال ہے، اور اس سے بھی اوپر اگر تیز جائے تو برچھوں اڑنا کہتے ہیں۔ اور ایک ہے گھوڑے کا پھررانا، یہ سب اصطلاحیں۔ اور جس وقت گھوڑا چیختا ہے اس کی آواز کو ہمیشہ کہتے ہیں سیحا، اور انیس نے ہنہنانے کا لفظ گھوڑے کے لیے استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ یہ لفظ تانگے والے بولتے ہیں اپنے گھوڑے کے لیے، تو حسین کے گھوڑے کے لیے ہنہنانے کا لفظ نہیں استعمال، یہ احتیاط۔ سیحا جو ہے یہ عربی لفظ ہے، یعنی اب بتایا ہے کہ ذوالجناح جب سیحا کرتا تھا، یعنی اس کی جو چیخ تھی، تو انیس کہتے ہیں سیحا جو وہ کرتا تھا، یعنی حسین کا گھوڑا سیحا جو کرتا تھا تو ہٹ جاتے تھے گھوڑے، اور صف میں الف ہو کے الٹ جاتے تھے گھوڑے، الٹ جاتے تھے گھوڑے۔ اب یہ الف جو ہے یہ اصطلاح گھوڑے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ اپنے آگے کے پیروں کے ساتھ جب گھوڑا ایسے اٹھے تو الف اسے بولتے ہیں، گھوڑا الف ہو گیا، تو ہر صف میں الف ہو کے، یعنی اس کی آواز سے یزیدی لشکر کے گھوڑے پہلے الف ہوتے تھے، تو جب کھڑے ہوتے تھے تو اپنے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے آگے کے قدم پھر زمین پہ رکھ دیں، تو اتنے جب بلند ہوتے تھے تو الٹ جاتے تھے پیچھے کو، یعنی سوار کو گرا کے خود بھی الٹ جاتے۔ اب یہ منظر کون دکھائے اور کیسے ہم دیکھیں کہ جب حسین کے لشکر کے گھوڑے آئے ہیں، ہم تو صرف سواروں کو دیکھ رہے تھے، انیس نہ ہوتے تو پھر۔ اور جس وقت وہ تیاری پر لے کر امام حسین کو میدان میں گیا تو اب کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ذوالجناح کو روک سکے، روک نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ چل چکا، یعنی اپنی چال بنا چکا، اسے پتا ہے کہ میدان جنگ میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ممکن نہ تھا فوجیں اسے ٹوکیں تو رکے وہ، کمال کر دیا، ممکن نہ تھا فوجیں اسے ٹوکیں تو رکے وہ، چمکار کے حضرت ہی جو روکے تو رکے وہ، چمکار کے۔ اچھا، گھوڑے کے جو یعنی اس کو اوپر کے بالوں کو یال کہتے ہیں، اور آگے کے حصے کو تھوتنی کہتے ہیں، اور کانوں کو کنوتیاں کہتے ہیں، اور جس وقت گھوڑا اپنے دونوں کان ملا لے سمجھ جائیے اس وقت غیظ میں، مانند شیر غیظ میں آیا وہ پیل تن، آنکھیں ابل پڑی صفتیں آوے ختن، ماری زمین پہ ٹاپ کے لرزا تمام بن، چلائے سب کہ گھوڑے پر بھی لو چڑھا ہے رن، میخیں زمین کی اس کی تگا پاؤں سے ہل گئیں، دونوں کنوتیاں بھی کھڑے ہو کے مل گئیں۔ اب یہ کچھ درمیان میں جو چیزیں اصطلاحیں میں نے آپ کو بتا دی، اگر وہ بیچ میں آ جائیں تو آپ آسانی سے اسے سمجھ سکیں گے ان اصطلاحوں کو، کہ گھوڑے کو کہاں کہاں انیس نے دیکھا۔ جب دم اٹھاتا ہے اپنی پچھلی دم کو جو کہ پڑی رہتی ہے، جس وقت وہ اٹھا لے تو اس کو بولتے ہیں دم کو چمر کرنا، اور یہ کس وقت کرتا ہے؟ جب سوار اس کا آ رہا ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے، تو وہ تیاری پر آتا ہے تو اپنی گردن اور یہ پشت جو ہے ایسے کر کے لگتا ہے مل رہی ہے، بیچ میں خم بنتا ہے، دم کو اٹھاتا ہے اور چاروں پیر جو سمیٹتا ہے تو اس وقت مور بن جاتا ہے، مور کی شکل بن جاتا ہے، یعنی سوار کو آتے دیکھ رہے، اس سواری دینا ہے، یہ تیاری ہے۔
بتا دیتا ہے کہ ہاں میں تیار ہوں، آپ آ رہے ہیں سوار ہونے کے لیے، میں بھی تیار ہوں سواری دینے کے لیے۔ یہ سب لفظ فراست میں جوڑتے جائیے گا۔ یہ کل سے آج تک میں ایک لفظ میں نے رکھ دیا کہ فراست ہوتی ہے گھوڑے میں، تو اس لیے اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ابھی ہم مصائب سے قریب، دیکھیں کئی مناظر ہیں۔ ایک تو یہ کہ صبح کو امام حسین سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے۔ ایک وہ منزلیں ہیں جہاں بار بار رن میں جانا پڑا ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے، ایک وہ منزل ہے کہ جہاں آخری بار سوار ہوئے ہیں، اور ہر منزل پر انیس نے گھوڑے کو ہر رنگ میں دکھایا ہے کہ صبح گھوڑے کا کیا عالم ہے، درمیان میں عصر کے وقت اس کی کیا حالت ہے، عصر کے بعد جب وہ آخری بار جا رہا ہے تو کیا حالت، اور پھر جب لڑائی چھڑی ہے تو اس وقت کیا عالم ہے۔ تو میں کوشش یہ کروں گا کہ جس وقت لڑائی چھڑی ہے تو اس وقت کے مناظر میں دکھاؤں، اس لیے کہ اس میں انیس نے مصائب کم رکھے، لیکن جو سواری دی ہے صبح کو شام کو، اس میں بار بار ہر مصرے میں مصائب آ جاتے ہیں۔ اور میں چاہ رہا تھا کہ پہلے فضائل کے کچھ مصرے آپ کو سنا دوں۔ دیکھیے نویں تقریر ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں 2 بجے تک بھی پڑھ سکتا ہوں۔ بند چھوڑ چھوڑ کے پڑھوں گا میں، اور اس مصرے کو ایسی روا روی میں، روتے ہوئے فرس پہ چڑھے بادشاہ، تھے پشت زیں پہ شاہ کہ خاتم پہ تھا نگیں۔ خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، اور نگ حسین۔ تھے پشت زیں پہ شاہ کہ خاتم پہ تھا نگیں، رخسار آفتاب تو مہتاب تھی جبیں، کوسوں فروغ حسن سے روشن ہوئی زمیں، جن کے تنوں میں جان نہ تھی زندہ ہو گئے، ذرے زمیں پہ اختر تابندہ ہو گئے۔ میدان میں جب سواری شاہ چلی، کس شان سے جلوں میں سپاہ حشم چلی، فتح و ظفر ادب سے قدم قدم چلی، بدلی ہوا نسیم ریاض ارم چلی، سرتاج عرش تھا جو مکی صدر زین پر، قدسی پروں کو فرش کیے تھے زمین پر۔ اب اس وقت گھوڑا زمین پہ نہیں چل رہا ہے، ملائکہ کے پروں پہ چل رہا ہے، کیا ناز ہے اس کا۔ جوں جوں قدم بڑھاتا تھا سرور کا خوش خرام، بنتے تھے نقش سم سے زمین پر مہے تمام، تھا عرض کربلائے معلیٰ کا یہ کلام، گو فرش تھی اب میں ہوئی عرش احتشام، ذروں کا اس زمین کے فلک پر دماغ تھا، ہر سنگریزہ رش کے دہے شب چراغ تھا۔ دیکھیں گھوڑے کے سوموں کا کمال ہے، اور یہ وہ منزل ہے کہ جو جنگ کر رہے ہیں امام حسین۔ یہ کل کی جو تقریر ہوگی اس میں جنگ دکھائیں گے امام حسین کی، تو اس میں ظاہر ہے کہ گھوڑے کا اتنا حصہ نہیں آ پائے گا۔ امام حسین کی لڑائی دکھائیں گے، آج کی حد تک یہ دیکھیے کہ گھوڑا کیا کام کر رہا ہے۔ اب جنگ کر رہے ہیں امام حسین، اور بیچ میں گھوڑے کا ذکر آ جائے گا۔ 100 کا سر ایک ضرب میں کٹتے نہیں دیکھا، ایک ضرب، 100 کا سر ایک ضرب میں کٹتے نہیں دیکھا، یوں غیظ میں شیروں کو جھپٹتے نہیں دیکھا، بڑھ کر کبھی جرار کو ہٹتے نہیں دیکھا، گھوڑے کو کسی باغ پہ پھٹتے نہیں دیکھا، جب ہاتھ اٹھا پرچیوں پھراتا ہے گھوڑا، پتلی کے اشارے کو سمجھ جاتا ہے گھوڑا۔ پتلی کے اشارے کو، پرسوں میں حسین بھائی سے کہہ رہا تھا، اور اس پہ گفتگو ہوئی ہم لوگوں کی، سارے ہمارے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب بیٹھے ہوئے تھے بیٹھک میں، تو بحث یہ تھی کہ کسی مجلس میں نے پڑھا تھا کہ لجام فرس کو امام حسین نے چھوڑ دیا تھا، تو اب گھوڑے کے لیے ہدایت کیا تھی، یعنی وہ مڑے کیسے، مڑے کیسے۔ دیکھیے جب رسول گھوڑا بنے، اونٹ بنے،
تو رسول کو بھی ضرورت پڑی تھی کہ مجھے بچوں کا مزاج تو معلوم ہو کہ کدھر مڑنا ہے، ادھر یا ادھر، تو زلفیں دے دی تھی، تو بچوں نے زلفیں پکڑ لی اور جدھر چاہ رہے تھے نانا کو ادھر لے کے جا رہے تھے۔ تو ہر سوار کو ضرورت ہے راستے کی خبر سوار سے لی جائے کہ تمہاری کیا مرضی۔ یہ ایک پورا رابطہ ہوتا ہے سوار میں اور گھوڑے میں، سواری میں اور سوار میں۔ تو امام حسین نے لجام چھوڑ دی، اب کس طرف حسین کو حملہ کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ تو اب گھوڑا کس ہدایت پہ چل رہا تھا؟ تو تازیانہ ایک ایسی چیز ہے کہ تازیانہ کی ڈوری جو ہوتی ہے اس کو سوار ایسے اٹھاتا ہے، تو جو تازیانے کی ڈوری ہلتی ہے اس ڈوری کے سائے سے گھوڑا یہ سمجھ جاتا ہے ہمیں کدھر مڑنا ہے۔ یعنی گھوڑے کو مارا نہیں جاتا، تازیانہ امام حسین نے کبھی نہیں لگایا، اور اس سے کہا ہے ذوالجناح سے کہ تجھے یاد ہے کبھی حسین نے تجھے تازیانہ لگایا؟ تو اس نے کہا ہاں کبھی آپ نے ہمیں تازیانہ نہیں مارا۔ تو اب تازیانے کی صرف ڈوری ہلائی جاتی ہے تو اس ڈوری سے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ تو جب فرس کی باگیں چھوڑ دی تھیں تو میدان میں دوڑ کیسے رہا تھا، بائیں دائیں بائیں دائیں۔ یہ سلام کا شعر ہے انیس کا، اور اس کی کیا داد دی جائے، دنیا کے آخرین و اولین میں اس کی کیا داد ہے۔ پڑا جو سایہ گیسوئے پیچدار حسین، پڑا جو سایہ گیسوئے پیچدار حسین، تو ذوالجناح یہ سمجھا کہ تازیانہ ہوا۔ حسین کے زلفوں کے سائے پہ چل رہا تھا کہ ادھر زلف لہرائی سایہ پڑا، وہ سمجھ گیا کہ کدھر مڑنا ہے۔ اور اسی کو دوسری بار حضرت علی اکبر کے گھوڑے کے لیے کہا انیس نے کہ بجلی سا ہر ایک صف سے نکل جاتا تھا گھوڑا، بجلی سا ہر ایک صف سے نکل جاتا تھا گھوڑا، تھا سایہ زلف علی اکبر اسے کوڑا۔ تو اب یہ کہ اسے چلنا ہے اور جنگ کر رہے ہیں امام حسین، جب ہاتھ اٹھا برچیوں پھراتا تھا گھوڑا، پتلی کے اشارے کو سمجھ جاتا ہے گھوڑا، آفت میں زمانہ تھا تلا تم میں خدائی، چلاتی تھی پریاں کہ سلیمان کی دہائی، دکھلا گئی تیغ اپنی بری سر پہ جب آئی، ہر سب کو دکھا دیتا ہے ہاتھ اپنی صفائی۔ وہ چور تھا ٹاپوں سے جو توسن پہ چڑھا تھا، اسوار تو اسوار فرس رن پہ چڑھا تھا، ہر نال تھا غیرت وہ تیغ سفانی، جب ٹاپ پڑی خاک سے پیدا ہوا پانی، کب منہ سے گرایا ولادیات زبان، کب منہ سے گرایا یہ غضب کی تھی نشانی۔ اس لیے اللہ نے قسم کھائی ہے کہ گھوڑے کے منہ سے گرتے ہوئے جھاگ کی قسم، یعنی گھوڑے غیظ میں تھے۔ عربی میں جو گھوڑے غیظ میں آ جاتے ہیں انہیں عربی میں عادیات کہتے ہیں، اس لیے سورہ والعادیات جلالی سورہ ہے۔ مفاتی میں جب نماز پڑھتے ہیں جناب سیدہ کی تو اس میں یہ سورہ پڑھا جائے گا، یا جعفر طیار کی جو نماز پڑھی جائے گی اس میں یہ سورہ، جلالی نمازوں میں ولادیات کا سورہ پڑھا جاتا ہے۔ کب منہ سے گرایا یہ غضب کی تھی نشانی، تیزی پہ ہوا میں تھی نہ دریا میں روانی، یوں رکھتا تھا آہستہ قدم دوش صبا پر، بوئے گل جاتی ہے جس طرح ہوا پر۔ یہ تو اس کے قدم تھے۔ جب خاک پہ جنگل میں قدم رکھتا تھا تن کے، سر اپنا پٹک دیتے تھے طاؤس چمن کے، رشکے مہنو گردن پر نور کے من کے، جب جم کے اڑا وہ توڑے ہوش ہرن کے، پامال ہوا جاتا تھا دل کب کے دری کا۔ کب کے دری آپ سمجھے؟ جسے آپ ہنس بولتے ہیں، سارس، یعنی کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال، تو چال ہنس کی مشہور ہے، کبھی کبھی گھوڑا ہنس کی چال چلتا ہے، یعنی دیکھیں کبھی مور کی چال چلتا ہے، اسے ساری چالیں آتی ہیں گھوڑے کو، صرف واحد جانور ہے جو ہر پرندے کی چال چل سکتا ہے، مور کی چال بھی چل سکتا ہے اور کب کے دری۔ گھوڑے کی اچانک کے جھمکڑا تھا پری کا، گر لاکھ مدد گردش ایام کو پہنچے، کب صورت شبدیز صبح گام کو پہنچے، وہاں پہنچے یہ اور صبح نہ اتمام کو پہنچے، جس بن میں نسیم سحری شام کو پہنچے، وقفہ کہیں یہ اسب صبح پہ نہیں کرتا، خورشید بھی منزل کو یوں طے نہیں کرتا۔
گر آگ کہوں، آگ یہ صورت نہیں رکھتی، گر کہیے ہوا، وہ یہ حرارت نہیں رکھتی، گر برق کہوں، برق یہ جودت نہیں رکھتی، گر حور کہوں، حور یہ صورت نہیں رکھتی۔ اب کیا ہے، جب اس سب چیزوں سے انکاری کر دیا کہ کس سے تشبیہ دیں تو کہیں کیا؟ اب میری وہ تقریر کا پہلا جملہ کہ اللہ نے کہا ہوا سے آ، اور ید قدرت سے وہ خلق ہوا کا کن ہو جا۔ اب دیکھیں انیس کہاں پہنچے، یہاں قدر نہ بجلی کی نہ کچھ پے کے ہوا کی، بس خاتمہ اس پر ہے کہ قدرت ہے خدا کی۔ قدرت ہے خدا کی۔ اب کہاں کس نے پریاں دیکھی ہیں اور کس نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں؟ قرآن کی آیتوں میں ذکر ہے حوروں کا، پریوں کا ذکر کہانیوں میں۔ پریاں کس نے دیکھی؟ اگر انیس نہ بتاتے تو ہمیں یہ سب کچھ معلوم بھی نہ ہوتا۔ پریوں کی بھی اس طرح سواری نہیں چلتی، ان پھرتیوں سے باد بہاری نہیں چلتی، اس زور سے تلوار دو دھاری نہیں چلتی، چلتے ہیں قدم یوں کہ کٹاری نہیں چلتی، دو گام بھی ساتھ اس کے فرس چل نہیں سکتا، اس طرح یہ چلتا ہے کہ بس چل نہیں سکتا، بس چل نہیں سکتا، بس چل نہیں سکتا، کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ اب کیسی صورت شکل کا گھوڑا ہے، کیا پیاری شکل تھی، آنکھیں وہ جن کو دیکھ کے حیران ہو غزال، گردن وہ جس کی شرم سے ہو سر نگوں ہلال، اور ہلال بن جائے جس گھوڑے کی گردن، چاند جیسا خم آئے، وہ گھوڑا بہت اچھا کہا جاتا ہے۔ آہو کی جست، شیر کی چتون، پری کی چال، دل اس کے دست و پائے ہنائی سے پائے مال، ہر فیل پا کا حسن یہ تھا، اس جلوس میں آئینہ جس طرح سے دستے عروس میں، دلہن کے ہاتھ میں آئینہ۔ اب یہ اس میں تھوڑی سی حکمت اور سائنس ہے اس بند میں۔ کیوں اعتقاد میں حکما کے نہ آئے فرق، اشراقی سے بحر تفکر میں سب ہیں غرق، مشرق کے دانشور راکب گر اس کو غرب سے دوڑائے سوئے شرق، اور آسماں سے ساتھ ہی چمکے نکل کے برق، یعنی گھوڑا اور برق دونوں ساتھ آئیں، بجلی کی وہاں چمک نہ فلک پر مقام ہو، یا کب سے غرب میں فرس تیز گام ہو، بجلی چمک کے ابھی بادل میں واپس نہیں گئی کہ یہ غرب سے شرق تک پہنچ گیا۔ اور یہ بند بہت ادب میں انیس کا مشہور ہے کہ اس طرح پھرنا اس کا جو ہے کہ محسوسات میں نہ آ سکے، تو یہ اتنی باریکی ہے۔ ہمیشہ کہتے ہیں یہ آنکھ کی پتلی کو، اور اس میں گھوڑے کی تصویر آئے گی، آپ دیکھ رہے ہیں تو تصویر آئے گی اس میں، تو کہہ رہے ہیں کہ کل کہتے ہیں مشین کو، اردو میں کل کہتے ہیں مشین کو، کل کی طرح اشارے میں 100 بار پھیر لو، بجلی ہے جس طرف دم پیکار پھیر لو، کعوے میں شکل گنبد دوار پھیر لو، یہ گولائی میں جو چلتا ہے اسے کہتے کعوہ، تو گنبد کی مثال دی، جیسے گنبد گول ہوتا ہے اس طرح آپ گنبد کی طرح اس کو، کعوے میں شکل گنبد دوار پھیر لو، نقطے کے گرد صورت پرکار پھیر لو، اور دوڑے پروئے آپ تو پتلی بھی تر نہ ہو، آنکھوں میں یوں پھرے کہ مرزا کو خبر نہ ہو، ایسی ہلکی تصویر، ایسی ہلکی تصویر۔ اب کچھ بند آپ کو ہم خصوصی سناتے ہیں، اور یہ بند آپ ضرور سنیں، اور ایک صلوات پڑھیے۔
ایک اور صلوات پڑھیے. دیکھیے یہ بند سنیے گا اور کہ آمد ہے. حسین آ رہے ہیں گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے. آئے حسین یوں کہ عقاب آئے. دیکھیں آمد حسین کی ہے لیکن آیا ذوالجناح. آئے حسین یوں کہ عقاب آئے جس طرح. کافر پہ کبریا کا عتاب آئے جس طرح. اور تابندہ پر سوئے صحاب آئے جس طرح. دوڑا فرس نشیب میں آب آئے جس طرح. پانی کو دوڑتے دیکھا ہے کبھی آپ؟ اب سب چیزیں آسان ہو گئی ہیں. سونامی کی لہر کتنی تیز آئی تھی, سب سوتے کے سوتے رہ گئے, پانی آ گیا. گھوڑا آیا تو لگا دوڑا فرس نشیب میں آب آئے جس طرح. یوں تیغ تیز کون گئی اس گروہ پر, بجلی تڑپ کے گرتی ہے جس طرح کوہ پر. اچھا صاحب یہ دیکھیے کہ اب اس کی ادائیں میدان جنگ میں. سمٹا, وہ بتا چکا میں کہ اپنے آپ کو سمیٹ کے چھوٹا بن جاتا ہے, یعنی چاروں پیر ایک جگہ ہو جائیں تو سمٹ گیا, اور پھیلا دے تو سمٹا. جمع, اڑا, ادھر آیا ادھر گیا. زیغم صاحب یہ شاعری کا کمال دیکھیے. سمٹا, جمع, اڑا, ادھر آیا ادھر گیا, چمکا, پھرا, جمال دکھایا, ٹھہر گیا. تیروں سے اڑ کے پرچیوں میں بے خطر گیا, برہم کیا صفوں کو پروں سے گزر گیا. گھوڑوں کا تن بھی ٹاپ سے اس کے فگار تھا, ضربت تھی نال کی کہ سروہی کا وار تھا. وہ جست و خیز, وہ صورت و چالاکی سمن, سانچے میں تھے ڈھلے ہوئے سب اس کے جوڑ بند. سمکر سے ماہتاب سے روشن ہزار چند, نازک مزاجو شوکو سیاہ چشمو سر بلند. پتلی جدھر سوار نے پھیری وہ مڑ گیا, اترا وہ برق بن کے پری ہو کے اڑ گیا. یہ میرے سامنے تقریباً آدھے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر پوری مجلس کو نہیں معلوم جسے جانا ہے تو چلا جائے. ہمارے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو گھوڑوں سے بہت قریب ہیں. انہوں نے اپنے ذوالجناح بھی رکھے ہوئے ہیں, ذوالجناح پہ ڈیوٹیاں بھی دی ہیں. یہ انیس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تیار اپنا ذوالجناح رکھنے کے لیے, لیکن ہمارا آ رہا ہے انیس صاحب کو اسی کا خیال رکھنا پڑے گا. اب اپنا کسی کو بھی نہیں لینا ہے. جن جن کو ذوالجناح کا شوق ہے سب ہمارے ذوالجناح کو دیکھیں گے, اس لیے کہ ہم تو یہاں رہتے نہیں ہیں. تو اب تو آپ کا ایک دوست آ رہا ہے, ایک شیعہ آ رہا ہے, ایک مومن آ رہا ہے, ایک عزادار آ رہا ہے. تو اگر کسی کو جانا ہے چلا جائے. یہ صبح تک بیٹھیں گے, سب گھوڑے والے ہیں. جو گھبرا رہے ہیں وہ جائیں, جن کے سمجھ میں شاعری واری نہیں آ رہی وہ جائیں. جرأت میں رشک شیر تو ہیکل میں پیل تن, پوئی کے وقت کب دری جست میں ہرن. بجلی کسی جگہ تو کہیں ابر قطرہ زن, بن بن کے آنے جانے میں طاؤس کا چلن. سیماب تھا زمین پہ, فلک پر سحاب تھا, دریا پہ موج تھا تو ہوا پر عقاب تھا. اب یال بتا چکا, اس کے بال بہت خوبصورت ہوتے ہیں, پیشانی کے بال, گردن کے بال. افزوں ہے زلف حور سے خوشبو عیال کی, دیکھیں تو لے بلائیں صدا بال بال کی. پریاں خرام ناز میں شاگرد چال کی, پریاں خرام ناز میں شاگرد چال کی. غصے میں جست شیر کی, شوخی غزال کی. وہ حسن
تن پہ ساس کا، جوبن براق کا، دلدل کے ہاتھ پاؤں تو چہرہ براق کا. اچھا ایک دیکھیے وہاں پر دکھایا تھا کہ عتاب آئے جس طرح، عقاب آئے جس طرح. اب ایک جگہ اس کی آمد ایسے دکھائیے کہ وہاں جلال تھا، عتاب بن کے دکھا دیا، یہاں جمال ہے، حسن دکھا رہے ہیں. منظر وہی ہے کہ حسین آ رہے ہیں میدان جنگ میں، ذوالجناح پہ سوار ہیں، وہاں کبریا کا عتاب آئے جس طرح، عقاب آئے جس طرح. کیا جلال ہے. اب یہاں دیکھیے آمد فرس کی تھی، آمد فرس کی تھی، دلہن آتی ہے جس طرح. آمد فرس کی تھی، دلہن آتی ہے جس طرح، اور تھم تھم کے نکھت چمن آتی ہے جس طرح. تصویر آ ہوئے ختن آتی ہے جس طرح. اور کمال کیا ہے جس نے یہ منظر دیکھا اور نہ دیکھا، اللہ کرے وہ یہ منظر دیکھے تو کیا پرلطف منظر ہوگا. تصویر آ ہوئے ختن آتی ہے جس طرح، یا شمع سوئے انجمن آتی. یا شمع سوئے انجمن باہم طیور کہتے تھے کب کے دری ہے یہ، گھوڑے چراغ پاتے کہ بے شک پری ہے یہ. سب چھوڑ چھوڑ کے آپ کو ہم سنا رہے ہیں. اور اس کو ایک جگہ پر اس نے بہت ہی ناز بھی کیا ہے، اور کہتا ہے ایک جگہ کہتا ہے کہ افسوس اہل شام کو کچھ پیش و پس نہیں، آقا حسین سا نہیں، مجھ سا فرس نہیں. کئی جگہ اس نے ایک فخر کیا ہے، اور وہ فخر بھی اس کا جو ہے وہ کمال ہے. ایک اور فخر میں آپ کو اس کا سنا دوں، اور اس کے بعد پھر مصائب پڑھتے ہیں. اور وہ مصائب کے شعر بھی جو ہیں وہ بھی انیس نے قیامت کے لکھ دیے ہیں. لیکن ایک میں قرآن کی آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، اور اس سے پھر میں آپ کو انیس کا ایک شعر سناتا ہوں. آیت یہ ہے کہ اس اورضا علیہ بالاشیس صافنات، صافنات الجیاد. صافنات بھی قرآن میں گھوڑے کو کہا گیا ہے، اور جیاد یعنی جواد، جواد کی جمع جیاد. گھوڑے کا نام قرآن میں جواد ہے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تبارت بالحجاب ردها علی فتفق مسہم بالسوق والاناق. کہ 7,000 گھوڑے حضرت سلیمان کے پاس تھے، اور وہ گھوڑے حضرت سلیمان نے کہا پیش کیے جائیں، اور وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے سے 7,000 گھوڑے گزارے گئے. تو قرآن کہتا ہے وہ گھوڑے کیسے تھے؟ وہ اللہ کہتا ہے صافنات تھے، وہ گھوڑے صافنات تھے. اور یہ سورہ صافنات میں ہے یہ آیت، یعنی گھوڑوں کے نام کے کئی سورے قرآن میں ہیں. یعنی اللہ کو بھی یہ جانور بہت پسند ہے کہ بار بار قرآن میں ذکر کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ وہ گھوڑے جو سلیمان کے سامنے پیش کیے گئے وہ صافنات تھے. اب صافنات کسے کہتے ہیں؟ صافنات کہتے ہیں قرآن کی لغت میں اور اصطلاح میں اللہ کے معنوں میں کہ گھوڑا کھڑا ہو اور ایک پیر اس کا سم کے اوپر ٹیک کے کونی کو خم دے کے. اب جب بھی آپ تصویر دیکھیں گے تو گھوڑے کی تصویر جو آرٹسٹ بناتا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ آرٹسٹ جو ہے صحیح آرٹسٹ ہے، یہ بناوٹی نہیں ہے. وہ ہمیشہ آگے کا ایک پیر گھوڑے کا یوں دکھائے گا سم پہ. تو جو سم پہ ایک پیر کو اٹھا لے ایسے کر کے اور ترچھا کر لے پیر کو، اسے قرآن میں صافنات کہتے ہیں. اور یہ سب سے اعلیٰ نسل ہے گھوڑوں کی. یہ پہچان ہے کہ جو گھوڑا اس طرح رکے اپنے استبل میں.
تو اسے کہتے صافنات. اور اس کی دوسری قسم بتائی جواد. جواد کہتے ہیں کہ جو ہوا سے مقابلہ کرے دوڑنے میں، اس گھوڑے کو کہتے ہیں جواد. تو اللہ کہہ رہا ہے سلیمان کے سامنے جو گھوڑے پیش کیے گئے وہ صافنات بھی تھے اور جواد بھی تھے، یعنی وہ اعلی نسل بھی تھے اور شہ سواری میں، میدان جنگ میں دوڑنے میں بھی بہت کمال رکھتے تھے، اور سب سفید رنگ کے تھے. جب وہ آئے تو حضرت سلیمان نے کہا فقالا انی احببت، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، حب الخیر، ہم خیر والی محبت ان سے کرتے ہیں. خیر والی محبت کون سی؟ حی علی خیر العمل. علی جو ہے وہ خیر والی محبت ہے، وہ والی محبت رکھتے ہیں جو ولایت علی والی محبت ہے. حب الخیر، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ان ذکر ربی، ہم ان کے ذکر کو ذکر رب کے برابر سمجھتے ہیں. ان ذکر ربی. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ گھوڑے سارے نکل گئے، یعنی پورا جلوس نکل گیا. تو ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، احبب تو ان سے بڑی محبت ہے. انا ذکر ربی، رب کے ذکر سے بھی زیادہ ہم ان کو عزیز رکھتے ہیں. اللہ کا ذکر نماز، یعنی نماز سے بھی زیادہ ہم انہیں عزیز رکھتے ہیں. حب الخیر، خیر والی محبت ان سے کرتے ہیں. یہ سب کہہ رہے تھے تو جلدی سے وہ جلوس 7,000 کا نکل گیا، یعنی وہ منظر جو حسین منظر تھا وہ جلدی نکل گیا. تو آیت کہتی ہے یہاں تک کہ حتی توارد بالحجاب، یہاں تک کہ وہ حجاب میں چھپ گئے، وہ غیب میں چلے گئے. باختیار سلیمان نے کہا ردوہا، پلٹاؤ سب کو، ہم پھر دیکھیں، ان کو پلٹاؤ. ردوہا علیہ، پھر پلٹائے گئے. اب جو پلٹائے گئے سارے گھوڑے، پھر انہیں واپس کیا گیا سلیمان کے سامنے. اب جب وہ واپس آنے لگے، سلیمان تخت سے اترے، زینے اترے، نیچے آئے کہ اب یہ قریب آئیں گے. اور جیسے جیسے وہ آتے گئے تو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ فَتْفِقْ مَسْحَمْ بِالسُّوقِ وَالْأَنَاقِ، جیسے جیسے وہ آتے گئے مسحم، یعنی مس کرتے گئے ان کی پیٹھ. بسوق بنانا. اس کے بعد اس کے چہرے پر ہاتھ کو پھیرا، کبھی اس طرف ہاتھ پھیرا، کبھی ناک پہ ہاتھ پھیرا، کبھی رخسار پر، اور مس کر کر کے چومتے گئے. نبی چومے، ہم نہ چومے. شیر انیس کا سنیے گا. گھوڑے کو جواد کہتے ہیں. قرآن نے کہا ہے جواد. خانہ جات کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ جو گھر میں پلا ہو، جو گھر کا ہو. اب دیکھیے گا شیر انیس کا ذوالجناح کے لیے کہہ رہے ہیں خوشخو تھا، اچھی عادتوں والا، خوشخو تھا، خانہ جات تھا، دلدل نژاد تھا، شبیر بھی سقی تھے، فرس بھی جواد تھا. تو جناب علی، اور ایک اس کا فخر، اور وہ فخر ایسا ہے کہ اس کے اوپر ہم سمجھیے کہ ختم کریں، اس لیے کہ یہاں انیس نے قلم توڑ دیا. اب اس سے زیادہ عظمت ذوالجناح کی کچھ ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ اس نے خود بیان کیا ہے اس کی زبانی. گویا ایک حدیث بنا دی انیس نے. اور اس میں کہتے ہیں تنقید نگاروں نے کہا ہے کہ یہ مصرے ایسے ہیں کہ جس میں ردم ہے، یعنی موسیقیت ہے. اور میں اسی طرح پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ جائیں گے کہ لفظوں میں انیس نے کیسے ردم رکھا ہے. وہ ساز اور وہ زین مرصع کی زیب و زین، وہ ساز اور وہ زین مرصع کی زیب و زین،
اس میں ہوا میں ارض و سما کا تھا فرق و بین، قلقی سے سر کی صاف آیا فر فرق دین۔ دیکھیں دو ستارے ہیں جسے فرق دین کہتے ہیں، وہ دونوں ستارے ایک ساتھ طلوع ہوتے ہیں اور دور سے اگر دیکھیں تو لگے گا قلقی بنی ہوئی ہے، تو جو ذوالجناح کی قلقی ہے اسے انہوں نے کہا فر، فر کہتے ہیں پروں کو، قلقی میں پر لگے ہوتے ہیں اور ستارے سے چمکتے ہیں، فر فرق دین، یعنی فر بھی ہے اور ستارے فرق دین اس میں چمک رہے ہیں۔ قلقی سے سر کی صاف آیا فر فرق دین، سینے میں دل قوی تھا، سب کچھ چھوڑ دیجئے، قلقی اپنی جگہ، ساز اپنی جگہ، زین کو ساز کہتے ہیں، زین مرصع، زیب و زین، اس کی سجاوٹ، لجام، اور اس میں اور ہوا میں کوئی فرق نہیں تھا، قلقی ایسی تھی، لیکن اس کا سب سے بڑا فرق کیا؟ سینے میں دل قوی تھا کہ ہیں پشت پر حسین۔ سینے میں دل قوی تھا کہ ہے پشت پر حسین، اور بیعت سنیے اور جتنی دیر تک چاہے داد انیس کو دیجیے گا، سینے میں دل قوی تھا کہ ہے پشت پر حسین، دعویٰ کہ میں براق کی توقیر پائے ہوں، ناز اس پہ ہے کہ بار امامت اٹھائے۔ اس پہ ہے کہ بار امامت اٹھائے ہوں، یہ اس کا ناز ہے۔ مولانا محمد مصطفیٰ جوہر صاحب اعلی اللہ مقامہ نے میر انیس پہ ایک مضمون لکھا اور اس میں یہ بتایا کہ گھوڑے کی تعریف انیس نے کیسے کی، اور یہ مضمون ان کا 50 سال پرانا ہے، جب لکھنؤ میں وہ تھے جب انہوں نے لکھا تھا جوہر صاحب نے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے عربی شاعری پڑھی ہے، پوری عربی شاعری، عزیز ہیں آپ جانتے ہیں حسین بھائی کے اور انہی کے وطن کے، وہ کہتے ہیں کہ عربی شاعری میں ڈھونڈ ڈالا کہ کسی عربی شاعر نے ایسا مصرع کہا ہوتا، ناز اس پہ ہے کہ بار امامت، ناز اس پہ ہے کہ بار امامت اٹھائے ہوں۔ اور یہ سب تو پھر یہ کہ جو لوگ ہماری کتابیں پڑھیں گے پھر اس میں دیکھیں گے، یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کاغذات ہاتھ میں، یہ 550 صفحے کی کتاب ہے جو میں نے ذوالجناح پہ لکھی ہے، اور یہ آج کی وجہ سے میں نے کمپیوٹر سے وہ پوری کتاب نکلوائی، ابھی اس میں کچھ کام باقی ہے اس لیے میں کمپیوٹر سے نکلوا نہیں رہا تھا، کتابت اس کی پوری ہو چکی، پورے ورلڈ کے گھوڑوں کی پہلے تاریخ لکھی، صحیح مسلم، بخاری، داؤد، مسند احمد بن حنبل، سنیوں کی تمام حدیث اور تاریخ کی کتابوں سے پہلے ذوالجناح کو ثابت کیا، پھر قرآن سے ثابت کیا، پھر تاریخ سے، پھر رجال سے، پھر انگریزی کتابوں سے، پھر انسائکلوپیڈیا سے، سب سے آخر میں ائمہ کے اقوال کے بعد میر انیس سے۔ یہ آخری چیپٹر ہے اس کتاب کا، آخری چیپٹر ہے جس میں سے کچھ سنا دیا، اور یہ کتاب واحد کتاب ہوگی جو ذوالجناح پر ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اور اللہ اللہ ایک بند میں آپ کو سنانا چاہوں گا، پہلے یہ 3 بند مصائب کے سناتا ہوں، اور کل یا آج میں ماجد کو سنا رہا تھا یہ بند، حالانکہ یہ اپنے مرثیہ کہنے میں لگے ہوئے تھے، میری سنو نہیں رہتے، خود اپنا مرثیہ کہہ رہے نا، ابھی ان کا مرثیہ ہونے ہی والا ہے، تو غور سے سنا نہیں انہوں نے یہ بند، اور ممبر سے آپ سنیں یہ بند، یہاں پہ قلم توڑ دیا ہے انیس نے، قیامت کر دی ہے کہ یہ ہے بند مل گیا، اور یہ میں سب سے آخر میں بند پڑھوں گا، اور اس بند کے بعد پھر 2 بند اور یہ ابتدا میں کہ سواری امام حسین کی، کئی مرثیوں میں لکھا ہے لیکن یہ چونکہ سامنے آ گیا تو یہی سنا دوں کہ جا رہے ہیں رخصت آخر، یہ کہہ کے، یعنی رخصت کیسے ہوئے، یہ کہہ کے
گریبان مبارک کو کیا چاک. یہ منظر کسی نے نہیں لکھا. جب چلنے لگے خیمے سے نکل رہے یہ کہہ کے وہ کیا کہا کہ یہ بھرا گھر عابد ہے تیرے حوالے, یہ بچے تیرے حوالے, یہ کارواں تیرے حوالے. یہ سب عابد سے پکار کے کہا اور کہا اب ہم چلے زینب. یہ کہہ کے سب سے مل, یہ کہہ کے گریبان مبارک کو کیا چاک اور اس کے بعد زمین کی طرف جھکے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور ڈال لی پہرانے پر نور میں کچھ خاک. تو پھر کیا ہوا؟ میت ہوئے شبیر, کفن بن گئی پوشاک. بس پاتے ہیں خیر پڑھا بادل غمناک. مڑ کر نہ کسی دوست نہ غمخوار کو دیکھا, پاس آئے تو روتے ہوئے رہبار کو دیکھا. رویا, اس کو سواری یاد آئی. پھر کیا ہوا؟ گردان کے دامن علی اکبر کو پکارے, علی اکبر کو پکارے. تھامو میرے گھوڑے کی رکاب اے میرے پیارے. اچھا, جب سوار ہوتے تھے تو علی اکبر رکاب پکڑتے تھے اور گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے ایک شخص کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ کو ایسے روکے رہتا ہے, اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سوار ہوتا ہے. یہ کیا دکھا دیا انیس نے؟ تھامو میرے گھوڑے کی رکاب ہے میرے پیارے, لگتے دل شبیر کدھر اس وقت سے دھارے. بھائی ہے کہاں ہاتھ میں دے ہاتھ ہمارے, آتے نہیں مسلم کے جگر بند کہاں ہیں, دونوں میری ہمشیر کے فرزند کہاں ہیں. تنہائی میں ایک ایک کو حضرت نے پکارا. کون آئے کہ فردوس میں تھا قافلہ سارا. گھوڑے پہ چڑھا خود اسد اللہ کا پیارا, اونچا ہوا افلاک امامت کا ستارہ. میں وہ بند آج نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کس نے سوار کیا, یہ کل کی تقریر میں بتاؤں گا کہ کس نے سوار کیا. اور یہ پھر اسی منظر کو دہرایا ہے. لو اب سوار ہوتا ہے زہرا کا یادگار. یہ کمال بند جو میں کہہ رہا تھا ماجد کو میں نے سنایا, یہ بند بچوں کو یاد کرا دیجئے. تو اگر اکیلے میں بیٹھ کے بھی آپ پڑھیں گے تو جب جتنا چاہے رو, اگر آپ زبانی اس بند کو یاد کر لو, 3 شعر ہیں 6 مصرے ہیں. اگر کبھی خود مجلس کرنے کو دل چاہے اکیلے گھر میں, یہ بند پڑھ لینا, یہ بند پڑھ لینا. اور کون سا یہ پہلو نکالا ہے عجیب انیس نے یہاں کمال کیا ہے. لو اب سوار ہوتا ہے زہرا کا یادگار. تھامے رکاب کون, نہ یاور نہ غم گسار, رو کر فرس سے کہتے ہیں شبیر نامدار. اے ذوالجنا دیکھ یہ نیرنگ روزگار. ایسے یہ دونوں مصرے کمال دیکھیے گا. اے ذوالجنا دیکھ یہ نیرنگ روزگار. سب دوپہر میں ابن علی سے جدا ہوئے, جو تیرے گرد رہتے تھے وہ دوست کیا ہوئے. اب یہ بند جس کے لیے میں بار بار اصرار کر رہا تھا, آئے ہائے خدا کی قسم رونے کے لیے یہ بند کافی. کوئی ہی ایسا پتھر دل ہوگا کہ جو اسے سن کے تڑپ نہ جائے. ایسا بند لکھا ہے. یہ سن کے ذوالجناح تو روتا تھا زار زار. اب یہ ذہن میں رہے کہ سوار عباس کرتے تھے اور اس وقت عباس کو یاد کر رہے ہیں. کون بولے گا, آپ یہ سوچئے گا کہ اس وقت کون بولے گا. یہ سن کے ذوالجناح تو روتا تھا زار زار, چلاتی تھی یہ زوجہ عباس نامدار. کچھ سمجھے, چلاتی تھی.
سن نہیں پاؤ گے، 2 مصرے رہ گئے. ابھی زینب کی پکار میں سناتا ہوں. یہ عباس کی زوجہ، یہ سن کے ذوالجناح تو روتا تھا زار زار، چلاتی تھی یہ زوجہ عباس نامدار، صاحب صاحب اٹھو ترائی سے میں آپ پر نثار. آخری سواری ہے. صاحب اٹھو ترائی سے میں آپ پر نثار. ارے سنو آقا سوار ہوتے ہیں، آتا ہے راہبار. جیسے ہی حسین گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، اگر دھوپ تیز ہوتی تو عباس چادر لے کے آ جاتے، فوراً سایہ کرتے تھے کہ حسین پہ دھوپ نہ ہو. اب کیا کہہ رہی زوجہ عباس، آقا سوار ہوتے ہیں، آتا ہے راہوار، یا کے ساتھ جاؤ امام غیور کے، سایہ کرو کہ دھوپ ہے سر پر حضور کے. عباس تمہارے آقا کے سر پر دھوپ ہے. شاید میں جب کل شہادت پڑھوں حسین کی تو پھر جو خدمات ذوالجناح کی رہ گئیں آج نہیں پڑھ پاؤں گا، اس لیے کہ انیس کو پڑھنا تھا تو میں اپنے مصاحب جو پڑھتا ہوں وہ نہیں پڑھ سکا. وہ کل پڑھوں گا، لیکن اس میں سے صرف ایک جملہ لے رہا ہوں کہ جب حسین گھوڑے سے گر گئے تو وہ گیا نہیں، بلکہ حسین کے گرد پھرنے لگا. اب حسین غش میں ہیں، کیا کرے؟ کٹی ہوئی لجام کو دانتوں سے پکڑ کے لایا. ذوالفقار دور گری تھی، اس کے دستے کو دانتوں سے پکڑ کے لایا. سارا حسین کا سامان سمیٹ کے لایا اور حسین کے ہاتھوں کے پاس رکھ دیا. اور جب ہاتھوں کے پاس رکھ دیا ذوالفقار، امامہ، لجام، تو پتہ ہے کیا کیا؟ پھر اپنی آنکھوں سے حسین کی پشت پہ ملنا، اپنے ہونٹوں سے حسین کو پیار کرنا شروع کیا. گویا پیار کر کر کے کہہ رہا اٹھو اٹھو میرے آقا اٹھو. اب کیسے سنو گے مجھے بتا دو، اتنا تو گریہ تم کر رہے ہو. ایسے میں ایک بند پڑنا ہے کہ زینب کی آواز آئی، چلائی سر کو پیٹ کے، للہ کوئی آئے. گھوڑے سے گرتا ہے میرا بچہ، کوئی اٹھا ہے کون میرے نازوں کے پالے کو بچائے. 16 پہر کی پیاس میں یہ رنج ہائے ہائے یاور نہیں کوئی جو سنبھالے حسین کو. اے ذوالجناح تو ہی بچا لے حسین کو. اے ذوالجناح زہرا بی بی پکار رہی ہے، ماں پکار رہی ہے. کیا پکار رہی ہے؟ اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ. اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ. اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ. اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ. گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو. اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو. اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا با محمدہ. ہائے کون
جو حق کے رفاقت کرے ادا. 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکال حسین تڑپتا خاک پر. پردہ الٹ کے ماتم حسین حسین. علامہ صاحب چونکہ ان کی صحتیابی کے لیے اور دراز عمر کے لیے اور اپنے صحتیابی کے لیے بابا سے بلند نعرہ سلام بھیجو. چینل والا سلام فرمائیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے ملنے والے ورکر یہ اشرے مجالس اعضا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تاریخ میں درود اور سلام اشرے مجالس آنے والے بخیر خوبی آج اشرے کی میرے نیز اور واقع کر گیا. اس سے پہلے کہ تقریر کا ہم آغاز کریں ایک اعلان ہے ذہن میں رکھیں اور لوگوں کو بتائیں. وزیر حسن زیدی صاحب ٹرسٹی نے عالبہ کے پہلے وہ شرح سرحد زیدی حضرات کا شجرہ چھاپ چکے ہیں. تشریف لائیں مولانا. سلام. دوسرا ایڈیشن انہوں نے شائع کیا تھا اس کا 12 کے سادات زیدی کا مکمل شجرہ. اور آج کی کتاب زید شہید یہ چھپ کے آئی ہے اور آپ حضرات اس کتاب کو پڑھیں. زید کے کارنامے کو پڑھنے اور زید صاحب کی محنت کو بھی پڑھنے. اس کا آخر میں میرا ایک مضمون زید شہید ہے تعارف کے طور پہ تو اچھی طرح ہے اس بات پر اور ان سب چیزوں سے بات کر رہے ہیں. اور ایک ذہنی پس منظر ہر مومن کے ذہن میں ہونا چاہیے اپنے ماضی کے بارے میں. اور واقع کربلا اور یہ عزاداری اسی لیے ہم کرتے ہیں اور مناتے ہیں اور واقع کو سناتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ سب کچھ یاد رہے. یہ بھولنے والی باتیں نہیں. اور یہ اس لیے یاد رکھیں کہ دنیا کی کتنی بھی قومیں ہوتی ہیں تو ان کو جو بھی ماضی میں مصیبتیں پڑی ہوں لیکن ایک دور آیا کہ ان قوموں نے جدوجہد کی آزاد ہوئے اپنے آپ کو مظالم سے چھڑایا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ جدوجہد سے آزاد ہو سکتے ہیں
دیگر قوموں کی طرح عرب پر بھی امیر ہو سکتے ہیں، نہ ہم سپرسٹار بن سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں بن سکتے۔ تو واقعہ کربلا سنانا سے ضروری ہے کہ ہم یہ بتاتے رہیں بچوں کو کہ جب مصیبت پڑے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی نئی مصیبت، اپنے بچوں کو مصیبتوں کا عادی بناتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو عیش پرست نہیں بناتے، اور اس بات کی ہم بچوں کو اپنے ڈانٹتے ہیں کہ یہ سب مت کرو، دنیا کا رنگ اختیار نہ کرو، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا، تفریح، کرکٹ، میچ، ہاکی، ناچ گانا، شراب کھانا، فضول باتیں، اس لیے کہ کرتے ہی زندگی گزارتے، اس لیے کہ انبیاء کو کبھی فراغت نہیں ملی، سوائے مصیبتوں کے انبیاء کو کچھ دیکھنا نصیب نہیں ہوا اس زمین پر۔ جب اللہ نے کہا انبیاء کا اسٹاک ختم ہو گیا، انہوں نے کہا بس ہم نے مہر لگا دی آخری نبی، حالانکہ کیا تھا 1 لاکھ اور بنا سکتا تھا، کوئی خاتم کو بعد میں بھیج دیتا، 2-3 لاکھ ہمارے یہاں کر بھی آ جاتا، کیا اس کی مصلحت میں اس نے کہا بس ختم 1,24,000، لیکن کام تو باقی رہا، تو اس نے بجائے انبیاء بنانے کے ایک قوم بنا دی۔ اور وہ قوم انبیاء جیسی ہے، وہی پتھر کھانا، وہی سچ کٹنا، وہی خون بہنا، وہی گھر کا لوٹنا، یعنی چاروں طرف ڈاکو ہیں، لوٹنے والے ہیں، اور ہم نہ تیار ہیں۔ تو تھوڑی سی جو فراغت مل جائے سکون، تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بہت مشرف نے بڑا کارنامہ کیا ہے، قتل و غارت شیعہ کا نہیں ہو رہا ہے، بڑا وہ بالکل وہ دور ویسے ہی ہے، ویسے اس میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ امریکہ اپنے دشمنوں کو تو شوٹ کر رہا ہے، لیکن ہمارے دشمن جیل میں جمع کیے، سزا ہو رہی ہے، نہ انہیں حکومت قائم ہو رہی ہے، ان کو محفوظ رکھا ہے کہ جب اطمینان ہوگا کلینکل کے معاملہ شروع ہوگا، یہ ہے پلان۔ تو کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ کوئی اس ملک میں کبھی بھی یاد رکھے گا دل جملے، احمد آپ کے ساتھ جو خطیب ہیں، احمد لوگ ان کو کچھ پڑھنا نہ آتا نہ وہ آپ کو کچھ بات بتا سکتے، تو احمقوں سے بچیے اور عقل مندی کی بات سوچیے۔ اس پاکستان میں کبھی بھی آپ کو اب امن سے نہیں رہنے دیں گے، یہ میں بات 25 برس پہلے بھی کہہ چکا، 25 برس کے بعد کہہ رہا ہوں، 25 برس کے بعد بھی کہوں گا، اور میری آواز یہ صدیوں گونجتی رہے گی۔ یہ ملک آپ کے لیے نہیں بنا، یہ ملک آپ کے لیے نہیں بنا، آپ غلطی سے گھبرا کے آ گئے، یہ آپ کو گھبراہٹ کی سزا ملی ہے اور ملتی ہے۔ کتنے عقلمند تھے لوگ کہ جو ہمارے عزیز ہندوستان میں ہم نے جا کے اس ہندوستان کو دیکھا، پرسکون، آج ابھی ماجد کہتے 21 دن ایئرپورٹ سے اتر کے ایئرپورٹ کی واپسی تک ایک چھوٹی سی ٹینشن 21 دن نہیں ہوئی، ایسا ملک ہے جہاں ٹینشن نہیں ہے، جہاں پرسکون شاہراہیں ہیں، جو جنت مقام ہے، اور اس کی جنت کی فضا کو خراب کرنے کے لیے یہ ملک بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ طے کیا۔ آج کل چونکہ وہ جیل میں سب بند ہیں، ان لوگوں کی مصلحت ہوتی ہیں ایجنسیاں کی، تو مار دیا، ادھر گولی مار دی، ادھر گولی مار دی، ڈاکٹر کو مار دیا، دکان پہ مار دیا، وہ چپکے چپکے کر رہے ہیں،
شدت نہیں ہے لیکن ہو رہا ہے. ابھی اصل کا لوگوں نے دیوان کو مارا, مومن کو ہنگامہ ہوا, اس لیے ہمیں کچھ پتا ہوتا چلتا ہی نہیں ہے, ہوتا رہتا ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ شیعوں کو ڈھونڈو ان کے گھروں میں, ڈاکوؤں کو بھیجو. تو مسلسل تمام مومنی کے گھروں میں ڈاکے پڑ گئے, جو ہے گھر میں لے گئے, جو آئے, اور ہر طریقے سے یعنی گھر کی چیزیں بھی لوٹ کے لے جاؤ, اور کوئی انڈسٹری لگائی ہوئی ہے کسی نے, کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے تو اس کاروبار کو تباہ کرو. تو یہ ایجنسیوں نے ہمارے معاویہ نظام نے تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے فون پہ بتایا کیسا صاحب انٹرسٹ کی ہمارے آلے والے 70 لاکھ کی مشینیں ابھی ان کی لگ رہی تھی کہ ٹرک لے کے ڈال دیا. اب سوچی 70 لاکھ کی مشینیں ٹرک پہ, اتنے بہت صاحب مجھے نہ دیکھ جیسے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کی اپنی کہانیاں ہیں, یہ آپ کے اپنے مسائل ہیں, میرا اس میں کچھ نہیں ہے. یہ کسی کے وقت کسی کے اوپر بھی کسی وقت, اور یہ نہ سوچیے کہ کسی کا سنیے تو سمجھیے یہ میرے اوپر, یہ کسی مومن کا نقصان نہیں ہے ہمارا. اس کو آگے بتائیں, ان کو سمجھائیں کہ کہاں بیٹھے ہو, کیا کر رہے ہو, کیا پلاننگ ہے, کیا سوچا ہوگا کہ بس اسی طرح زندگی گزارنی ہوگی کہ جب تک ہم بچے ہوئے ہیں بس ہم بچے ہوئے ہیں. تمہارے محفوظ ہے, جب تک آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں, محفوظ ہیں, بس سوچتے ہیں. تو وہ کہیں گے تو نہیں کہ ایسا صاحب کیا کوئی پہلے سے پلاننگ کے ساتھ کی ہوئی مشینیں سے پیدا کی چلی ہے. ظفر صاحب ہمارے کے ساتھ وہ بھی کسی آپ کے ملتے ہیں, آگے لے گئے سارا سب کر کر جو کچھ جمع مجھے لے گئے. مومن آپ نے دیکھا سب ہمارے جو سب پیسے ہمارے صاحب کو بھی کری تھی آجے باجے بھی سب پرست مجلس میں موجود ہے جن میں ہوئے بھائی آج ڈیڑھ بجے مسجد اللہ کے گھر میں 4 ٹیڑیاں لے کے آئے, سب لے گئے سامنے. ابھی آج 1:30 بجے تھی, ابھی دیوالی نماز پڑھے تھے, بعد ابھی نماز پڑھی, گھر میں کوئی بھی نہیں. بچے کا آپریشن ہے, بھائی لنکا میں ہے, ایک آفس میں تھا, اور سارا سامان الماریاں توڑ ٹاڑ جو کچھ گھر میں تھا, ان کی بھاوت وزیر اور جو کچھ. اب اتفاق یہ کہ محرم میں ایسا نہیں رہتی نا ان کو ڈاکٹر کہ بقرعید میں جو شادیاں وادیاں ہوتی ہیں تو خواتین اپنے زیورات بقرعید میں ایک دم محرم کا چاند ہو جاتا ہے تو اللہ کرنے واپسی بھی نہیں ہوتی ہے. تو ہر ساتھ کیا ہوا, یہ ہمارے ساتھ تو لے تو اور کہہ کے چلے ہم کیا کریں, ہمارا تو یہ پیٹویزر کی ہوئی تھی جو دبر تھی وہ بھی کھاوا تھا, بھوکے بھی ہیں, جنم جنم کے ماویہ بھوکے. تو یہ ہے سارے مسائل. تو مجلس سے ہوتی رہی اسے ہوتا رہے گا. اگر میں یہ اعلان کروں صاحب کانفرنس کر رہا ہوں اس سلسلے میں, ایک بندہ ہوا ہے, یہ تو بھیا مجلس ہے تو پہلے یہ سب آپ کو بتا دیں. اب کیا کریں, کیسے آپ تک یہ پھر کیسے اخبار میں آپ پڑھتے تھے, اخبار میں آپ کی نیوز چھپے گی 50 ڈاکے پڑ چکے, 50 آدمیوں کی 1000 آدمیوں کی گاڑیاں چھین چکی. انیسا بیٹھے ہوئے, نئی گاڑی ابھی آئی ہے, نئی گاڑی لاکھوں روپے وہ مجلس میں آ رہے ہیں ہمارا گاڑی کس سامنے آپ بتائیں. تو ہم کہاں پر ہم کیا کریں. اچھا اب وہ جو ٹوچے ہمارے خطیب ہیں اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے, ان کو گورنمنٹ نے 2-4 پولیس والے دے دیے ہیں, لوہے کی سڑی ہوئی جنگل کی بندوقیں, 2-4 جو جس کی لائٹ بھی گاڑی کی نہیں ہے, پولیس گاڑی میں پیچھے چل رہی ہے, جلوس چل رہا ہے, سمجھے بہت بڑا گورنر ہے, اتنے بڑے بڑے گورنر. اب وہ یہ سب کہیں گے اس لیے کہ وہ گورنمنٹ نے ان کو برات اس لیے دی کہ آپ کو کچھ کہنا نہیں ہے.
ٹوٹ گئی، میں کسی کا آدمی نہیں اسے پالن میں یا کوئی قلعہ دے دوں کہ یہاں پر اگر عزیہ میں تقریر کر کے آ رہا ہوں اسی موضوع. جب عزیہ کی تقریر ہو گئی 5 بجے تو وہاں سے چلا آدمی لکھنے کے لیے کہ آپ دوسری تقریر میں کیا کہیں گے. آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں قلعہ دے دوں کہ لکھ کے صحیح رپورٹ دو، وہاں جا کے بتاؤ کہ اگر تم چاہتے ہو تم لوگ بھی ہو کہ اس ملک کو باقی رکھو تو وہ باقی صرف شیعوں سے ہمدردی میں رہے گا. اگر سالات کو حسینیوں کو پریشان کرو گے یہ ملک نہیں رہے گا. یہی رہے گا. اور یہ تو ایسے جا رہا تھا مشرف صاحب نے بچایا اور کہنا شروع کر دیا کرپشن ختم کرو، یہ کرو وہ کرو، ملک کے جتنے دشمن ہیں سب کو نکال دو، بینظیر کو بھی نکال دو، نواز شریف کو بھی نکال. ٹھیک ہے صاحب آپ بہت بڑے محافظ ہیں لیکن باہر کی محافظت کیا دیکھ رہے ہیں؟ اندر کی محافظت بھی ہوتی. آدمی کی ریاست صحابہ کے لیے بھی ہے، وہ جتنے پکڑ کے جاتے ہیں اس کو مجھے اچھے اچھے بدلے دے دیتے. جتنے زنا کیس ہیں اس میں عورتیں بیچاری روتی تو نہیں ہے، ڈاکٹر بھی رو رہی ہے، فلاں شریف خاتون رو رہی ہے، 5 بچے اچھے ہیں ختم کیس ختم. تو جس ملک میں کھلے عام ہر چیز کو ایک فن سمجھا، میں نے چھوٹے سے بچے کو ابھی مارا ہے پرنسپل، اس کی 3 دلائی. اب 8 دن کے بعد اب جا کے گورنر نے اس کا ایکشن لیا. آپ دیکھو اس بچے کی 3 دلائی ہو گئی. 2 آدمیوں نے مل کے کمرہ بند کر کے اسے مارا. پرنسپل نے اور ایسے مجھے نہ دیکھیں کہ یہ آپ کو نہیں معلوم بھائی ہر بار بچے کی تصویر آئی ہے، میں کوئی پہلی مرتبہ نہیں سنا رہا. تو آج وہ بیان آیا ہے کہ اب ایکشن لیں گے. تو جہاں چھوٹے بچے محفوظ ہیں، یہ ملک جہاں بچے محفوظ نہ ہوں، آپ یہ بتا دیجیے کہ یہ ملک بہت اچھا ملک ہے، اس کے بقا کی دعا ہمیں کرنی چاہیے. تو آخری یہ کہ یہ کہنا تھا آج مجبوری تھی، یہ سب چیزیں آج کہہ رہی ہیں. تقریر شروع کرنے سے پہلے آخری حکم کہہ رہے ہیں کہ چاہے CID والا ہو کوئی ہو جس کے ہمارے بھائی اس جملے کو آپ آگے بڑھا کہ مشرف صاحب وہ دن نہ آئے کہ ممبر سے اہل بیت کا واسطہ دے کر اس ملک کی تباہی کی بددعا دی جائے. وہ دن نہ آنے، بس وہ دن نہ آئے. اگر میرے جملے کو قیمتی آپ سمجھ رہے ہو وہ سمجھو، اور اگر ہلکا جملہ سمجھو تو ان جان تمہاری تقدیر جاری، اس ملک کی تقدیر جاری. صلوات کریں. اخلاقیات یہ میرے اس کا خاص ہے. اخلاقی قدریں انسانیت. سن 70 میں نے ایک مقالہ لکھا تھا امام حسین کا کردار قرآن حدیث کے آئینے میں. تو آج میں نے اس کو کمپوز کروایا قرآن مقالہ 70 میں. اس کے دو اقتباس سنائیں کہ جو میرنیس نے امام حسین کا اعلیٰ خطاب دکھایا. گولٹے کا نام آپ نے سنا ہوگا. گولٹے جرمن ہے، جرمنی کا ہے. اس نے کہا کہ شاعری بڑی نہیں بن سکتی جب تک موضوع بڑا. میرنیس کا موضوع بہت بڑا ہے. میرنیس کا موضوع امام حسین ہے. اس سے بڑا موضوع نہیں ہے. اس سے جتنی بھی اچھائیاں ہیں کائنات کی وہ سب امام حسین کے گرد ہیں.
بلکہ بلندیاں جو ہے وہ حسین کے قدموں میں سجدہ ریز، تو وہ ساری بلندیاں سمٹ کر انیس کے کلام میں اور اتنے دشمن ہیں اس ملک میں زیادہ دشمنی ہے بنسبت ہمارات کے، عراق کے یا یمن کے یا بحرین کے، پاکستان میں زیادہ دشمنی ہے جنگ میں جب دیکھیں کہ اردو کانفرنس کی ہے اور ہر ملک کا ایک نمائندہ بڑھایا اور سب کو تاکید ہے کہ بس نام لو اقبال بڑی مشکل سے آج چوتھے پانچویں دن گوپی چند نارائن جو ریٹائر ہے پروفیسر جامعہ ملیہ کا دہلی کا، بڑی مشکل سے اس نے آخر میں 1.5 لائن میں میر تقی کا نام دیا، ایک یا 1.5 لائن، ہاں وہ بھی یہاں بڑے ڈرتے ان کے سر کے سروں پہ راشن کوف لیے کھڑے ہوئے اسلام آباد میں، خبردار بس اقبال کوئی شیعہ شاعر کوئی کربلا نہ ہوگا، حالانکہ یہ سب کی رئیس پہ کتابیں لکھ چکی ہیں، وہ بھی جنارن کے لکھ چکا ہے، سر بھی کام کر چکے، علی شناسی کی کتاب ہے 1000 صفحے، وہ بھی جنارن، لیکن نام نہیں لینے دے رہے اردو کا، آگ لگے ایسے اردو کا